الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. برادران اسلام، اللہ رب العزت کو بہت بڑو احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ جس نے ہم سارا مسلمان بنایا، اپنی ایک اہم عبادت واسطے ہمنا توفیق دیتی کہ ہم اپنا دنیاوی مشغولیت بچوں نکل کے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں اور اس کو ایک اہم فریضہ نماز جمعہ نہ ادا کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے، اور امت میں پیدا فرمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے ایمان آلاں کے اوپر ایک احسان کیو کہ ہم نے ان میں ایک رسول بھیجو، اس آخری رسول کی امت میں ہم پیدا فرمایا، جس کی امت میں پیدا ہونے واسطے انبیاء کرام علیہم السلام نے دعا کی کہ ہمنا اس امت میں پیدا کیو جائے، اس امت میں ہمنا پیدا کیو گیو بغیر نہ ہم نے کوئی دعا کی، نہ کوئی طلب تھی دل میں کہ ہمنا اس امت میں پیدا ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمنا پیدا کیو، اور جب ہم کسی انسان نہ دیکھا کہ وہ کوئی کاروبار کھولا، کوئی فیکٹری کھولا یا اپنوں کوئی مشغولیت کرے، گھریلو مشغولیت میں انسان کوئی کام کرے، اس کو اس کے سامنے کوئی نتیجہ ہوا ہے کہ میں یہ کام کیوں کروں، میرا مقصد کیا ہے یہ کام کرنے کو، میں فیکٹری بنائی اس کو مقصد کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کسی مقصد واسطے بھیجا، وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں انسان تو جنات محض اپنی عبادت واسطے پیدا کی کہ وہ میری طرف رجوع کریں، وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں نہیں چاہتا کہ وہ بنا کوئی روزی روٹی کی طلب ہوا ان تے، نہیں، بلکہ میری ایک ہی طلب ہے کہ وہ میرا دربار میں آویں، میرے آگے سجدہ ریز ہوئیں، میرا تے ڈریں، منہ منیں۔ اور ایک دوئی جگہ اللہ رب العزت نے انسان نہ کیو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان آلو اللہ تے ڈرو جسو کہ اس تے ڈرن کو حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمنا موت نہ آوے مگر اس حالت میں کہ تم ایمان آلا ہوئے، کہ میں تھارا کولا تو ایک ہی چیز طلب کروں گا کہ تم دنیا کے اوپر جائیں، میری عبادتانہ انجام دیں، اور جس موقع میرا کولے مڑ کے آویں، میرا دربار میں پیش ہون کو وقت ہو آخرت میں تم ایمان ہون آلا، مسلمان ہون آلا کی حالت میں تم میرا کولے داخل ہوں۔ بہرحال
میں ضرورت سمجھی کہ آج تھارے سامنے حاضر ہوئے. مولانا فیروز صاحب بھی ہمارا ساتھی رہا، ان نے بھی عرض کی کہ تم آج کچھ عوام نہ مہاراج کا لوکا نہ کچھ عرض کرو. تو میں سوچو کہ سب سے اہم عبادت نماز ہے، اسے کا بارے میں کچھ عرض کروں گا، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے اول ما یحاسب عنہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ بندہ نہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بارے میں پوچھو جائے گو، سوالوں کتاب کیو جائے گو انسان سے، وہ نماز ہے، کہ اسے کا بارے میں کچھ عرض کروں. اور ذہن میں آئو کہ آج ات کا بستی آلہ نہ ترا چیز دے کے چلے جاؤں، ترا دوائی دے کے چلے جاؤں. وہ دوا کہ ایک ہم روزانہ ٹونڈا کوشش ہوا ہر انسان کی کہ میری روزی بد ہے، روزی میں برکت ہوا، اس چیز کا ہر ایک انسان نہ کوشش. اور دو کہ گھریلو جڑا اختلافات ہیں ہمارا آپس میں پہیاں گا، خاندان گا، معاشرہ کے اندر، ان کا بارہ میں نہ دعائی دے کے جاؤں. اور تریو کہ میری ہم سب کی مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم مقبول ہو جائیں، اس کا بارہ میں نہ کچھ دے کے جاؤں. تو کوشش کریوں کہ اللہ تعالیٰ منا میں صحیح گل میرا منہ تے کھواوے، اور ہم سب نے ان پر عمل کرنے کی، اور ہر انسان کوشش کرے کہ وہ چیز ہم لیں، اور تاکہ ہماری یہ ترائے پرابلم حل ہو جائیں. ہر انسان کی پرابلم یہی کہ وہ چاہے کہ میری روزی میں برکت ہو، وہ چاہے کہ ہمارا آپسی اختلافات نہ ہوں، اور وہ چاہے کہ میری مغفرت ہو. لہٰذا اس واسطے میں انتخاب کیو کہ میں نماز کے اوپر کچھ عرض کروں گا. نماز اسی چیز ہے کہ اس کے اندر ان تمام سوالات کو حل موجود ہے. کیوں جسموں کے بندوں اپنا کام کاج میں مشغولیت میں مصروف تھو، فوراً اس نے اللہ کی آواز سنی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز والے بننے، آؤ کامیابی والے بننے. جسموں کے انسان نے یہ آواز سنی، فوراً وہ متوجہ ہوئے آواز والے بن. اور آزان ختم ہوئی، آزان ختم ہو گئے، دعا کی اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ دعا کی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تے اپنا امتیاں تے کدے کسی چیز کو سوال نہیں کیو، لیکن اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتیاں نہ ضروری ہے کہ وہ میرا واسطے مقام محمود کی دعا کریں کہ وہ مقام منا آتا ہوا. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مقام ضرور منا آتا ہوا. اس جگہ پر کیوں کہ یا دعا کرو، تو یا ہم سارا جسموں کے دعا کریں. پھر نالے آرڈر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف کے اندر کہ من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ عشرً، کہ جڑو آدمی میرا اوپر ایک فاری درود شریف پڑھے گو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 فاری درود بھیجا، 10 فاری رحمت کی نگاہ نال دیکھا، اور اس کا 10 گناہ نہ معاف کرا. اتنی چیز جب انسان نے آزان کی آواز سنی، پھر اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ آئے، اس جگہ بھی اس نے دعا پڑھی. یا آزان کی آواز مکمل ہوئی، اس سے بعد انسان نے پہلے درود شریف پڑھو. درود شریف کے نال اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنا اکرام کیا، کتنا طریقہ نال نوازیو، اس کی خطا بھی معاف کی، اس کے اوپر رحمت کی نظر نال بھی دیکھو، اور ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ، اور 10 نیکی بھی دیتی. اتنا کچھ انسان نے کیو تو پتہ چلیو کہ اللہ تعالیٰ بندہ تے راضی ہو گئے ہو، کیونکہ اس بندہ نے نماز کی تیاری شروع کی ہے، اور اللہ نے اس بندہ نہ توفیق دیتی ہے، اس کا دل میں نیکی کو خیال آئو، حی علی الصلاۃ، اللہ کی آواز اس کا کرنا میں پئی، وہ فوراً متوجہ ہو کہ اللہ رب العزت پکاریں کریں، لہٰذا میں اس آواز کے اوپر لبیک کروں، اور مسجد کی طرف رخ کیو. اور رخ کرنے سے پہلے اس نے آزان کو جواب دیتو، اور آزان سے بعد کی دعا پڑھی. دعا پڑھنے کے نال اس نے اتنی چیز حاصل ہوگی. اور آگے چل گئے انسان نے اور مسجد آنے سے پہلے وضو کرنا، وضو کے درمیان دعا سکھلائی، ربی وسعنی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرا گھر کے اندر تنگی نہ دور کر دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرا رزق میں برکت دے. جائے کرا کہ نماز پڑھ جائے کرا، لیکن اللہ رب العزت کو لاتے 2 چیزوں کی دعا کرے
کہ گھر کے اندر برکت ہوئی لوڑیوں، گھر کے اندر کوئی نحوست نہ ہوا کہ میں گھر کے اندر داخل ہوں تو بیوی بچہ کے اختلافات سنوں، یا میرا بیوی بچہ نال اختلافات ہوئیں، یا گھریلو اختلافات ہوئیں، ان چیزاں تے پناہ کی دعا منگا کرے کہ وضو کرن کے دوران، اور نال دوئی دعا منگا کرے کہ یا اللہ میرا رزق میں بھی برکت دئیے۔ اور جمعہ کا 12 میں آرڈر ہے کہ جب جمعہ والے دن نماز واسطے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ تم جڑا اپنا خرید و فروخت میں، اپنی تجارت میں، اپنا معاشی حالت نہ درست کرما لگا ہوئی تھا، ان نہ چھوڑ دیو، کچھ وقت واسطے چھوڑ دیو، اور آزان کی جڑی آواز آئی ہے اس کے اوپر چل پیو، اللہ کو جڑو فریضو اس نہ ادا کرو۔ لہذا تجارت تے رک جاؤ، اپنا کاروبار تے رک جاؤ، لیکن جسے نماز پوری کر لیں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر دوبارہ زمین میں لوٹ جاؤ اور دوبارہ اپنی تجارت، اپنی جڑی معاشی حالت ہم درست کرنے میں لگا بھی تھا اپنا کاروبار میں، وہ پھر تے کرو۔ اچھا پھر کر کے کیا فائدہ ہوگا گو کہ تم نے دعا کیا، وضو کرتے ہیں دعا کیا، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اے اللہ میرا رزق میں برکت دئیے، ہوں انسان اپنا کام میں لگو بھی تھو، کام چھوڑ کے نماز کی طرف چلو، وضو ہوئو، وضو کے اندر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی برکت کی، جتنوں کام ہوئو، جتنی معاشی حالت درست ہوئی اس میں بھی برکت۔ اور نماز کے بعد پھر آرڈر ہے کہ ہوں بیکار نہیں، گپاں شپاں مشغول نہیں ہونا، بلکہ پھر اللہ کے بننے اس بنے چلو۔ پھر وہ آرڈر ہوئے کہ دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ، اپنی روزی روٹی تلاش کرو، اور نماز بندہ نے وضو میں مانگ لیے، اجے نماز میں نہیں پوچھو۔ لہٰذا انسان کی اس جگہ دو پرابلم حل ہوگی کہ وضو ہی کرے نماز واسطے تیاری کرے، اور اس کے نال اللہ تعالی خانہ جنگی جڑی آپسی اختلافات ہیں آج کل امت کے اندر اور خاص کر ہماری قوم کے اندر جڑا اختلافات ہیں بس یہی ہیں کہ ہم آپس میں لڑا کریں، پائی نال نہیں، بس آپسی اختلافات ہیں کہ رشتہ داریاں نال اختلافات ہیں، بس ان اختلافات میں پھنسے بھی ہیں۔ اور اگر فارغ ٹائم ملیو تو ہم نے اس موقع انہیں کو تذکرو چلا کرے، انہیں کو چرچو ہوا کرے کہ فلانا نے اس طرح کیوں، فلانا کے نال یا لڑائی، فلانا نے یا گال کڈی، اسے کو بارہ میں لگو۔ اور بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ فارغ ذہن شیطان کی دکان ہوا ہے، کہ فارغ ذہن انسان نے نہیں، فارغ ہو کے نہیں بیٹھنا، بلکہ جسے انسان نہ فرصت لگی اپنا کماتے سمیٹ لیا اپنا کام، ہوں گھر میں بیوی بچہ نال بیٹھو ہے، ہوں اس موقع بہتر یہ ہے جو میں ایک وجہ دسوں جس کی وجہ سے کھانا جنگی شروع ہوئے کہ انسان نہ فارغ ذہن تھو، فارغ وقت تھو، اوقات تھو بندہ کو لے، لیکن وہ خرافات کے اندر مبتلا ہو گئے، ایک دعا کی غیبت شروع کر لی، کسی کا بارہ میں کینہ کی گل کرے، کسی کا بارہ میں حسد کی کرے، ان گلوں کے اندر انسان پھنس گئے، اور جسموں کے آپس میں گل کر کے اندر کرے، پھر اس کو جڑو اپنوں زیر ہے یہ دعا انسان نے بھی سنو، دعا انسان نے بھی حسد کی گل سنی، پھر دو آدمی اس کے نال جڑیں گا، پھر جڑا اس کی مجلس میں جنہ اس نے یہ گل سنائی وہ یہی گل جا کے دعا معاشرہ نال دعا کر جا کے سناویں، اس طرح پھر لگتے یہ پورا معاشرہ کے اندر ہر گھر کے اندر یا غیبت کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے پھر لڑائی لگ جائے، پھر سمیٹن میں و رکن میں وہ گل نہیں آتی، بلکہ ایک دن ایسا ہوا ہے پہلے دلوں کے اندر کو دورت رہا، ایک دعا کا بارہ میں دل میل ہو رہا، لیکن پھر یہ باندھے آ جائے اور پھر ڈانگ سوٹا توڑیے نوبت پوجے۔ لیکن کیوں کہ انسان کو لے اوقات تھو، اس نے وہ ضائع کیا، اس ٹائم پر اس نے اچھی گل کرنی چاہیے تھی، لیکن انسان نے وہ نہیں کی، اس ٹائم میں انسان لگ گیا ایک دعا کی غیبت کرن، حسد کرن، تو اس کام میں پھنسے ہو۔ لہٰذا نماز آن سے پہلا جسموں کے انسان نماز کی تیاری کرے، پھر نماز آگے مسجد میں پہنچ گو، مسجد آن توڑیاں اللہ رب العزت نے اس کے اور خطا معاف کی، اور ہر قدم کے اوپر گناہ معاف ہوتا رہا۔ جب مسجد میں پہنچو ان صف لگن لگی، صف کا بارہ میں آیا کہ سووا صفوفکم فإن تصفیۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ اپنی صفانہ درست کرو اس واسطے کہ صفاں کو درست ہونا تھاری نماز کو درست ہونا۔ اور ایک دوئی حدیث میں ہے کہ قریب ہے کہ تھارا دلہ کے اندر جس طرح تھاری صفاں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، اس کی وجہ سے تھارا دلہ کے اندر بھی ٹیڑھا پن نہ آ جائے۔ لہٰذا خانہ جنگی کو ایک اور دوئی جگہ نظر آئی کہ انسان جس موقع نماز واسطے آوا ہے
پھر ان کی صف درست نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی صف درستی؟ کہ دو انسان ان کی آپس میں نہیں بنتی. وہ آپس میں صف میں کھڑا ہو گیا, ایک نے اس والے بننے نہیں مڑ کے دیکھنا, دو نے اس سائڈ نہیں دیکھنا, پھر ان اختلافات کی وجہ سے وہ اپنی صف بھی درست نہیں کریں گا, دور دور ایک دعاتی کھینچتا رہیں گا, اس کی وجہ سے صف ان کی درست نہیں ہوئی. اور جب صف درست نہیں, اس کی وجہ دسی کہ صف درست نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا دلوں کے اندر بھی دوری ہو جائے, پھر اسی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہوا. لہذا خانہ جنگی کو حل دو چیزوں میں, دو چیز اپنائی جائیں تو خانہ جنگی کو حل, کہ انسان نماز واسطے چلا, وضو کے درمیان دعا پڑھے, اور کہ گھر کے اندر برکت ہوا ہے, سکون ہوا ہے, آپسی اختلافات ہوئے, اور دو کہ انسان جس میں کہ نماز میں کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بالکل صحیح ہوئے, برابر لائن میں ہوئے, کوئی آگے پیچھے نہیں کہ کوئی دور پیچھے, کوئی انگا یا پاؤں, کسی کا پیر قبلہ والے بنے, کسی کا اُرا پرا مڑے, بلکہ صحیح سیدھی لائن میں. لہذا پتہ چلو کہ انسان کی ایک اور وجہ جس کی وجہ سے خانہ جنگی ہوا ہے وہ صفنگ و سیدھو نہیں ہونا. اور تری وجہ میں ان کے نال تمنا سنا گیو کہ انسان جس میں کہ فارغ ذہن انسان نہ ملیو, اس نے وہ اچھا کامہ میں صرف نہیں کیو, پھر اس کی وجہ سے انسان ایک دعا کی غیبت کرنے لگ جائے, دعا کا بارہ میں سوالات اٹھانے لگ جائے کہ فلانوں اسو فلانوں نے فلانی جگہ پر کوتاہی کی, اس نے گال کٹی, ان اختلافات کی وجہ جس میں کارما ہوئی, پھر دعا کرن توڑیں پوچھی. اس غیبت اور حسد کی وجہ سے ایک اور خانہ جنگی شروع ہوا. لہذا ترا چیز اگر ہم ان تریاں چیزاں سے بچیں گا تو گھریلو خانہ جنگی تے نجات. کہ انسان جب خالی ٹائم ملا, خالی ٹائم میں وہ فالتو گلا میں نہ لگے, بلکہ اس موقع اللہ رب العزت کا احکامات جڑا ہیں اس کو لے جتنی گل ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا, کہ تم میری گل پجاؤ اگرچہ تھارا کو ایک ہی ہے, وہی گل دعا توڑیاں پجاؤ. جس میں کہ انسان یا سوچا گو کہ مینا نماز آوا, مینا 6 کلمہ یاد ہیں, صفت ایمان یاد ہیں, لہٰذا میں اپنا بچہ نہ یا دعا نہ سناؤں, دعا نہ دسوں. جس موقع وہ دعا نہ دسے گو, دعا نہ لیو اس چیز کو تذکرو کرے گو, اس کو لے موقع نہیں لگا غیبت کرن گو, غیبت کا گناہ تے بچ گو. غیبت ہے الغیبت اشد من الزنا, کہ دعا کی کوئی اسی برائی بیان کرنی جڑی اس نے اچھی نہ لگے, یہ زنا تے بھی زیادہ سخت ہے. لہٰذا اس بیماری تے اس خانہ جنگی کو ایک سبب یہ روکن واسطے بہتر یہ ہے کہ انسان کو لے ٹائم ہوا تو اس اوقات میں اللہ رب العزت نہ یاد کرے, یا اس کو لے جتنی گل ہے اللہ رب العزت کی وہ دعا لوکاں توڑیاں, وہ گل دعا لوکاں توڑیاں پہنچاوے تو اس گل تے بچ سکے. اچھا, پھر انسان نے نماز شروع کی, نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی, اس کے اندر 3 قسم کی آیت, شروع میں اللہ رب العزت کی تعریف کی, پھر ایک آیت ایسی ہے اس میں تعریف بھی ہے, اور اس میں اس بات کو بھی اقرار کرا کہ اے اللہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں تیری عبادت کروں تو تیرا ہی تے مدد منگوں, میں اور کسی چیز کی مدد کی ضرورت نہیں, خالص میرا بھروسہ جڑا ہے وہ تیرا اوپر ہے. اس اتنی ساری گل اور اس کلمہ نہ, اس آیت نہ جس میں انسان اخلاص نال پڑھے گو, اس کی ساری ٹینشن, ساری بیماری, ساری مصیبت اس جگہ پر حل ہو گئی. کہ انسان نے صحیح طریقہ نال اعتقاد کر لیو کہ ہن اے اللہ عبادت بھی میں تیری کروں, تیرے علاوہ میں کسی اور آگے جھکتو بھی نہیں, اور مدد بھی تیرا ہی تے منگوں, اور کسی کے در پر میں نہیں جھکتو کہ میں کسی اور نہ بیچ میں آڑا ہوں. ہاں, وسیلہ کا طور پر انسان دوائی نہ تدبیر کا طور پر استعمال کر سکے, لیکن یہ نہیں کہ دوائی نے ٹھیک کیو, اسو نہیں ہو سکتا, بلکہ جب تو اللہ رب العزت نہ چاہے تب تو دوائی نال بھی انسان نہ فرق نہیں ہوتا. لہٰذا اس آیت کے اندر اور اس کے بعد آخر کی آیتوں کے اندر انسان دعا منگا کہ اے اللہ مینا سیدھو رستو دس, اور سیدھو رستو بھی نماز میں آگے منگا کرا. پھر اللہ رب العزت کیا اس بندہ نہ سیدھو رستو نہیں دسے گو, کیونکہ اس کی بندہ کی بخشش وضو کے دوران ہو گئی, اس سے بعد نماز واسطے چلن تے پہلے آزان کو جواب اس موقع مغفرت ہو گئی. پھر کیا ات توڑیاں بندوں پوچھ گیا حجیں اس کے اوپر گناہ ہوئیں گا, یا اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوگا گو, نہیں ہو سکتا ناراض, اللہ رب العزت اس سے خوش ہوگا, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی یہ ساری پرابلم حل کر لے. پھر آگے چل کے نماز پڑھی, نماز سے بعد دعا کی, اور پھر آرڈر ہے کہ اپنی زمین میں کاروبار میں لگ جائے اور تم اپنی خرید و فروخت لا لے. لیکن ایک اور گل کیا تو چلو کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کی صفات بیان کی, اور ان صفاتوں میں ایک دو صفات یہ بھی ہے
کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ کہ جہنمیہ لوگوں نے پوچھو گے کہ تم جہنم میں کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا تھا، نماز کے نزدیک نہیں جانا تھا، اس وجہ سے یہ حال آتا ہے۔ لہٰذا ہر ایک انسان نے کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اللہ رب العزت کو فرمان ایک دفعہ آ جائے وہی ہمارا واسطے غنیمت ہو۔ اور نماز کو تو قرآن کی بہت ساری آئٹم آئے، اقیم الصلاۃ کہ نماز پڑھو، نماز نہ قائم کرو، نماز نہ قائم کرو۔ اور اس چیز کے اندر اور انسان جسموں کے قرآن کی آیتوں کے اندر غور کرے، حدیث مبارکہ کے اندر غور کرے کہ بہت سارا مسئلہ جڑا ہمارا رکیا بھی ہے وہ اس نماز کے اندر حل ہو جائے، ساری ٹینشن ہماری اس نماز کے اندر حل ہو جائے، لیکن ہم اس طرف نہیں آتا، یہ ہم لوگوں کی کوتاہی کہ ہم اس طرف نہیں آتا۔ لہٰذا نماز سیکھنے کا بھی دو طرح طریقہ، یہ بھی کیا تو چھوڑو کہ جڑا بزرگ حضرات ہیں وہ یا تو جماعت کا افراد کے نال جڑیں، جماعت اعلیٰ نال جڑیں، ات جا کے اپنی نماز درست کر لیں، کیونکہ بزرگ حضرات انہیں کسی مدرسہ میں یا مکتب میں پڑھنے کے قابل نہیں کہ وہ کسی مولوی کو لے جا کے اپنی پوری دیہڑی اتلا کے پڑھ سکیں، بلکہ وہ اپنی زندگی کو ایک معمول بنا لیں، اس میں کچھ ایام کچھ دن کٹ کے اپنا کاروبار پہ اپنی مشغولیت پہ کٹ کے اللہ رب العزت کی رضا واسطے 40 دن الگ ہو گئے، 10 دن الگ ہو گئے، 3 دن الگ ہو گئے، اپنا چیک کراتا رہیں ضرور بضرور سال کے اندر، تاکہ میرا سے کتنے خطا ہوئیں، یا اس کے ذریعے اپنی نمازاں درست کراتا رہیں۔ اور جڑا چھوٹا بچہ ہے ان کے اوپر بھی محنت کریں کہ ضرور بضرور ہم انہیں مکتب میں بھیجاں، جڑا پڑھان والا حضرات ہیں ان کو بھی تعاون کراں، مکتب میں بھیجاں، بچوں کی نماز بھی درست ہوئیں گی، اپنی نماز بھی درست ہوئیں گی، اور اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت کرے گو، پھر انسان اس نماز کی وجہ سے کھانا جنگیاں تے لڑائیاں تے ان تے بھی بچے گو۔ دعا کرو کہ اللہ